يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O believers, fasting is prescribed for you. روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے. مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. جو بے ایمان ہے وہ اس خطاب سے باہر ہیں، ان سے نہیں ہے یہ خطاب. ان سے بات چیت یہ اللہ کر ہی نہیں رہا ہے. یہ بات چیت ان سے کر رہا ہے جو ایمان والے ہیں، جو فیض پر یقین رکھتے ہیں، جو بلیورس ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کا قرآن بھی سچ ہے، اللہ کی بات بھی سچ ہے، اللہ کی اطاعت بھی سچ ہے، اللہ کا ساتھ بھی سچ ہے. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ فاسٹنگ پریسکرائب فار یو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب جو بے ایمان ہے اس ریڑھی سے باہر آ گئے. وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرح سے دیکھے گا ان کو. لیکن خطاب تو ایمانداروں سے ہی ہے، یعنی جو ایمان لائے ہیں انہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں کو مخاطب کیا ہے تو ایماندار کو چاہیے کہ روزہ رکھیں. پھر چاہیے کہ روزہ رکھیں. اگر یہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر حالت ابتر ہوگی. پھر اس کے ذمہ دار، اس کے رسپانسبل آپ خود ہی ہیں. آپ کو خود ہی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ سے کہہ دیا اور میں مومن ہوں تو مجھ سے ہی خطاب ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہی نہیں کہا کہ روزہ رکھیں. ہم سے پہلے بھی جو ایماندار تھے، یقین کرنے والے تھے، ان سے بھی کہا کہ آپ بھی روزہ رکھا کریں. فرمایا کہ ایز اٹ واز فار دوز بفور یو، یعنی تم سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ تم پر یہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے فاسٹ میں رہو، پانی نہ پیو. سامنے پانی ہو تب بھی نہ پیو. صرف تم سے نہیں کہا گیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے. تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی روزہ رکھو. اگر اب نہیں رکھتے روزہ تو کب رکھو گے روزہ؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ سو پرہیپس یو ول بیکم مائنڈفل آف اللہ. روزہ اس لیے رکھو کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار بن جاؤ. تم پرہیزگار بن جاؤ. سمجھے بھیا؟ اس لیے کہ تم پرہیزگار بنو، اس لیے روزہ رکھو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے پرہیزگاری میں اس قدر آگے ہوں کہ ان کا کوئی مثال قائم نہ ہو سکے. دوسرا، پرہیزگاری ملے گی کیسے؟ چلیں آپ روزہ رکھ لیجئے، انرجی آپ کی ختم ہو جائے گی روزہ رکھنے میں، تو آپ انرجی بچانے کی، سیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب انرجی سیو کریں گے تو کم بولیں گے، اور جب کم بولیں گے تو جو بولیں گے وہ حق بولیں گے، ورنہ بولیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو بھوک کی شدت ہوگی. دوسری بات، جب آپ کو بھوک لگی ہوگی، شدت ہوگی پیاس کی، تو آپ کم سننا پسند کریں گے. کسی کو تو کہیں گے رہنے دے یار، ابھی بات چیت نہ کر، میں روزے سے ہوں. تو آپ ان گناہوں سے بچ جائیں گے جو آپ باتوں کے چکر میں کرتے ہیں یا سننے کے چکر میں کرتے ہیں. تیسرا، آپ کیا ہے، آنکھوں سے برائی دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. جو دیکھتے میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ تو کر سکتے ہیں بھائی، پتہ نہیں روزہ رکھتے نہیں رکھتے، لیکن اگر روزے کا مین پرپز، روحانیت اس کی یہی ہے کہ ان سب چیزوں سے بچا جائے، یعنی مائنڈ فل، یعنی پرہیزگاری آپ کو ملے. تو آپ برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو فرما دیا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے، تو اس لیے کہا ہے کہ تم جب روزہ رکھو گے، فاسٹ کرو گے، تو تمہیں ان سب چیزوں سے بچنا ہی پڑے گا اور تم بچ جاؤ گے۔ ایک روزے دار آدمی عصر کی وضو سے آرام سے مغرب پڑھ سکتا ہے، اور جب تک اس کا وضو رہے گا تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، جب وہ روزہ رکھے گا تو نماز بھی پڑھے گا، اور جب نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے فجر میں جب اٹھے گا نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، ظہر میں جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، عصر میں جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، مغرب میں جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، عشاء کی جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ تو روزے کا مین پرپس یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے اور اپنے آپ کو سیو کیا جائے، گناہوں سے بچایا جائے۔ اگر کوئی اب بھی نہیں کرتا ہے تو وہ بد قسمت ہے، بد نصیب ہے وہ۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیارا سا مہینہ بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو رمضان کے آنے کی خوشی کرے اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم لوگ کرتے ہیں کیا؟ لوگ تو جانے کی خوشی کرتے ہیں، آنے کا غم کرتے ہیں۔ کون؟ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے، اور جنہیں روزہ رکھنا ہے ماشاء اللہ وہ ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم ہے رمضان کا، اس منتھ کا۔ یہ منتھ آپ کو بہترین سنت بنا سکتا ہے اگر آپ رکھیں گے تو۔ سنت مین میرا یہ ہے کہ آپ بہترین پرہیزگار صوفی ٹائپ کے آدمی بن سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے کہ جب شعبان آتا ہے 15ویں شعبان سے لوگ یوں چڑھائی کرتے ہیں، یوں چڑھائی کرتے ہیں، اور 15 کے بعد جو گرتے ہیں نا تو عید کے دن نماز پڑھ کے جو کراس مارتے ہیں تو پھر سال بھر بعد ہی دکھتے ہیں۔ اور لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم رمضان میں اتنے پاک ہو گئے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، وہ سوچتے ہیں کہ 11 مہینے ہم اس طرح سے پاک ہو گئے، بس پاک ہو گئے۔ میرے بھائی، رمضان آپ کو ملا اس لیے ہے کہ اس میں جذباتیں آپ کے اوپر ہو جائیں اور آپ کی ایمان کی حرارت زبردست طریقے سے نیم گرم ہو جائے، اس لیے رمضان آپ کو دیا گیا ہے۔ لیکن رمضان کا لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ اس کا مین پرپس جو تھا، اس کی روحانیت جو تھی، وہ لوگوں نے ختم کر دی ہے۔ اب افطار میں دیکھیں آپ، مسجدوں کے حالات یہ ہو گئے کہ کس میں کتنی پکوڑی جا رہی ہے، کس میں کتنے بھاجیا جا رہی ہیں، بھجیا بولتے ہیں، بھجیا جا رہی ہے، اور کس میں کتنے کیلے جا رہے ہیں، کس میں کتنے سیب جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں مطلب اب آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، برائی تو یہیں سے پیدا ہو رہی ہے نا، پھر ذہن میں لالچ پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے میں برائی ہے کیا؟ اگر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لی، اگر آپ کو جنت مل جا رہی تو اس میں کیا بری ہے؟ اس لیے رمضان آ رہا ہے، شیطان جا رہا ہے، لیکن کچھ مسلمان کھا رہا ہے، بعد میں پچھتا رہا ہے۔ مجھے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ روزے نہیں تھے لیکن وہ افطار میں ضرور پہنچتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ تم روزے تو نہیں رکھتے ہو لیکن افطار میں ضرور پہنچ جاتے ہو، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، دنیا میں جینا ہے تو مکاری ضروری ہے۔ دیکھیں اس کے جملے میں بتا رہا ہوں، دنیا میں جینا ہے تو مکاری ضروری ہے، روزہ رکھے چاہے نہ رکھے افطاری ضروری ہے۔ یہ شعر وہ بول رہا ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ ہم تو یہ شعر بولیں گے کہ جو دنیا میں جینا ہے تو وفاداری ضروری ہے، سحری بھی ضروری ہے، افطاری بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین بندہ بنایا ہے، اپنے آپ کو گندا نہ کریں اور فالتو چندہ نہ کریں، دیہ کو گندا نہ کریں۔
جو حضرات میرے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔